اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صلوات بھیجتے ہیں محمد ٹھیک نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلام عید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ، اس میں پہلی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کو شرف حاصل کیا۔ ان لفظوں میں اللہ ان لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس بات سے یہ بات اپنے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وعدہ ہو تو پھر وعدہ پورا بھی کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی پہلی آیت ہے اور اس میں ان حضرات سے گفتگو کی گئی ہے کہ جو ایمان لائیں، یعنی صاحبان ایمان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے یہ بات اپنے آپ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی دو طرح کے افراد ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، اور جو نہیں لائے ہیں ان سے اللہ گفتگو نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو ایمان لائے ہیں ان سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ایمان لے آئے ہو تو اس کو بھی خیال رکھو کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا بھی کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ خالی اگر ایمان لانا کافی ہوتا تو وعدے کی وفا کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ کس وعدے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں کے اوپر اگر لفظ وعدے کے اوپر غور کیا جائے تو وعدے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو ایک عام وعدہ ہے اور یا کوئی خاص وعدہ ہے۔ خاص وعدے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا وعدہ ہے کہ جس وعدے کے نبھانے کا حکم اللہ دے رہا ہے اور امت نبھانا نہیں چاہ رہی ہے، اور یا کوئی ایسا وعدہ ہے کہ جو عام وعدہ ہے، جیسے روزمرہ آدمی وعدہ کرتا ہے، ایک بھائی بھائی سے وعدہ کرتا ہے، باپ بیٹے سے وعدہ کرتا ہے، بیٹا باپ سے وعدہ کرتا ہے،
دوست سے وعدہ کرتا ہے. دیکھیے جو چاہے مانیے ایک نہ ایک گوشہ فضیلت آل محمد کا ضرور سامنے آئے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر بہت سی کی گئی اور بہت سے لوگوں نے اس میں تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وعدے کی تفسیر بیان فرمائی ہے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں ختمی مرتبت نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے ماننے کا وعدہ 10 موقعوں پر لیا ہے. لہذا انہی موقعوں پر جو وعدے امت نے نبی سے کیے ہیں اسے نبھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے. یعنی اللہ نے اس میں اصل میں وہ وعدہ کہ جو ولایت علی کے لیے ہوا ہے اس وعدے کو نبھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ولایت کے ماننے کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس وعدے سے مکرنا نہیں، اس وعدے کو بھولنا نہیں، بلکہ اس وعدے کو یاد رکھنا اور اس وعدے کو پورا کرنا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر ولایت علی ضروری نہ ہوتی تو اس وعدے کو نبھانے کا حکم نہ دیا جا رہا ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. دیکھیے بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ حضرات کو لے کے چل رہا ہوں، ذرا سا متوجہ ہو جائیں کہ ایک تو تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ ہے، اور دوسری عام مسلمانوں نے جو بیان کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہر وعدے کی بات کی جا رہی ہے، چاہے چھوٹا وعدہ ہو چاہے بڑا وعدہ ہو، چاہے چھوٹے کا بڑے سے وعدہ ہو یا بڑے کا چھوٹے سے وعدہ ہو یا دوست کا دوست سے وعدہ ہو یا کسی کا بھی کوئی وعدہ ہو، اس وعدے کو نبھانے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے. تو اگر یہی بات ہے تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپس کے کیے ہوئے وعدوں کو خلاف چلا جانا اللہ کو پسند نہیں ہے تو جو وعدے اللہ اور رسول سے کیے گئے ہیں انہیں نہ نبھانا اللہ کو کیسے پسند آ جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ذرا سا غور فرمائیں کہ اگر یہ عام وعدہ ہے تو اب وعدے کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے وعدے ہوتے ہیں اور کون سے وعدے ہوتے ہیں اور کون وعدہ کرتا ہے. تو ان کا صاحب دوست سے وعدہ کرتا ہے، بھائی سے وعدہ کرتا ہے، باپ بیٹے سے وعدہ کرتا ہے، بیٹا باپ سے وعدہ کرتا ہے، محلے والے محلے والوں سے وعدہ کرتے ہیں، گاؤں والے گاؤں والوں سے وعدہ کرتے ہیں. دیکھیے گاؤں والے گاؤں والوں سے وعدہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وعدے ہر طرح کے ہوتے ہیں. جب ہر طرح کے ہوتے ہیں تب اس میں غور طلب یہ ہے کہ سب سے اہم وعدے جو بیان کیے گئے وہ 2 وعدے بیان کیے گئے. ایک وہ وعدہ جو بڑا اپنے چھوٹے سے کرتا ہے اور ایک وہ وعدہ جو چھوٹا اپنے بڑے سے کرتا ہے. دیکھیے چھوٹا اپنے بڑے سے کرتا ہے تو اللہ نے آواز دی جو وعدہ کرو اسے نبھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹا بڑے سے وعدہ کر رہا ہے تو پھر چھوٹے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وعدے کو نبھائے، اور اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے وعدہ کر رہا ہے تو پھر بڑے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے وعدے کو نبھائے. دیکھیے نبھائے، آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر غور طلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ چھوٹا وعدہ کرتا ہے بڑے سے اور نہیں نبھا پاتا ہے. جب نہیں نبھا پاتا ہے تو پھر چھوٹے کو لوگ زیادہ کچھ کہتے نہیں ہیں، بس اتنی ہی بات کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا تو تمہیں پورا کرنا چاہیے تھا، تم نے بڑے سے وعدہ کیا تھا لہذا بڑے ہونے کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، چھوٹے ہونے کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لہذا تم نے وعدہ اگر کر لیا تھا تو تمہیں وعدہ نبھانا چاہیے تھا. اس کے بعد سب خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر بڑا تنبیہ کرنے لگتا ہے تو بڑے کے سامنے سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ارے بھائی جانے دیجئے، وہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، اس نے اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس نے وعدہ کر لیا، اگر وعدہ نہیں نبھا پایا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے سے وعدہ کرتا ہے، اور جب بڑا اپنے چھوٹے سے وعدہ کرتا ہے تو ہر آدمی تنبیہ کرتا ہے کہ بھئی جب تم نے وعدہ کیا تھا تو کیا سوچ کے وعدہ کیا تھا،
آپ پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ آپ کو وعدہ کرتے وقت سوچ لینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹا وعدہ خلافی کر جائے تو اسے زیادہ دنیا کچھ نہیں کہتی ہے، لیکن اگر بڑا چھوٹے سے وعدہ کر کے مکر جائے تو پھر بڑے کو سب تنبیہ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ مثال دے دوں میں آپ کے سامنے کہ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے سے وعدہ کر رہا ہے اور ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ سے وعدہ کر رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ امتحان دے رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم 99% ایگزام میں پاس ہو اور 99% تمہارے مارکس آنا چاہیے، اس سے کم تمہارے مارکس نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس سے کم مارکس آئے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر تم اتنے مارکس لے آئے تو ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بائک دلا دیں گے، ہم تمہیں کار دلا دیں گے، یا کوئی بھی وعدہ اس نے اس طرح سے کر لیا۔ اور چھوٹے نے اپنے باپ سے وعدہ کیا، یعنی بیٹے نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ابا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم ایگزام دیں گے تو 90% تو مارکس ہر حالت میں لے آئیں گے یا 99% ہم لے آئیں گے۔ تو اس نے چھوٹے نے بڑے سے وعدہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا یا اتنے نمبر نہیں لا سکا۔ جب اتنے نمبر نہیں لا سکا تو اب بڑا کھڑا ہو گیا اور اس نے تنبیہ کرنا شروع کی، تو ہر آدمی کہے گا کہ بھائی بچے نے محنت تو کی تھی، اب کیا کیا جائے، قسمت میں یہی لکھا تھا، چلیے ہو گیا جانے دیجئے، آئندہ سال پھر محنت کرے گا۔ اب باپ کہہ رہا ہے اس نے وعدہ ہی کیوں کیا تھا؟ ان کا ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا، اس نے محنت بھی کی تھی، لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اب اس کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو بچہ 99% مارکس لا کے پاس ہو گیا، اب باپ ہے، باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بائک دلائیں گے، لیکن آپ نے ابھی تک ہمیں بائک نہیں دلائی، اب آپ کو دلانا چاہیے اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ دیکھیے آپ نے وعدہ کیا تھا اور باپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہر آدمی کہے گا کہ بھیا جب پیسے نہیں تھے تو ایسا وعدہ کیوں کیا، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ وعدہ کرنے کی، اور جب وعدہ کر لیا ہے تو آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ ارے بھائی آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان کا ساتھ وہ سب ٹھیک ہے، بائک ہم نہیں دلا سکتے ہیں، کچھ اور لے لو، چلو چل کے کہیں ہم تمہیں لباس دلائے دیتے ہیں، کوئی کھلونا دلائے دیتے ہیں۔ ان کا صاحب وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو وعدہ کیا تھا اگر وہ نہ نبھایا تو کچھ نہ کیا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، نیٹ نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے وعدہ کر چکے ہیں اسے نبھانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہ نبھایا تو ساری دنیا یہی کہے گی کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب اسلام میں بھی دو وعدے آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بچے کا وعدہ بڑے سے ہے، ایک بڑے کا وعدہ بچے سے ہے۔ دیکھیے ایک بڑے کا وعدہ بچے سے ہے، کب؟ کہا جب دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا تب رسول اللہ نے کھڑے ہو کے آواز دی کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے گا؟ آج جو مجھ سے نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 40 برس کے نبی کا وعدہ 10 برس کے علی سے ہے۔ دیکھیے 10 برس کے علی سے ہے۔ علی نے بھی کھڑے ہو کے آواز دی انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کو ہر موقع پر بچاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرت کا وعدہ 10 برس کے علی نے 40 برس کے نبی سے کیا، اور 40 برس کے نبی نے 10 برس کے علی سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ میری نصرت کریں گے، آپ مجھے بچائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہی میرے وصی بھی ہوں گے، آپ ہی میرے جانشین بھی ہوں گے، آپ ہی میرے خلیفہ بھی ہوں گے۔ اب میرا ایک ہی سوال ہے کہ علی نے نصرت کا وعدہ کیا، دیکھیے علی نے نصرت کا وعدہ کیا، نبی نے علی کی خلافت کا وعدہ کیا۔ اب ذرا تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ بھئی علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہ ہجرت میں علی نے بچایا، کفار کے بچوں سے علی نے بچایا، کفار سے علی نے بچایا، بدر میں علی نے بچایا، احد میں علی نے بچایا، خیبر میں علی نے بچایا، خندق میں علی نے بچایا۔ ہر موقع پر علی نصرت کرتے رہے۔ تو پھر اس بچے نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب بڑے کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا۔ اب جب بڑے کا وقت آیا وعدہ پورا کرنے کا، تب اللہ نے آواز دی کہ میرے حبیب اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ کیا بلند صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیے غدیر میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، دیکھیے کیا ہو رہا تھا۔
تو میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بھیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، جو دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا گیا تھا وہ غدیر میں پورا کیا جا رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، غور طلب ہے پوری توجہ سنیے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ کافی عرصے کے بعد میں یہاں کے اوپر حاضر ہوا ہوں آپ کے بیچ میں، اور الحمدللہ آپ کے نعروں سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ براہیم کو جیسا چھوڑ کے گیا تو ویسے ہی آگے کی نسل بھی مل رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، پورا ایک جنریشن گیپ ہے۔ کافی عرصے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اب یہاں کے اوپر غدیر کے مسئلے میں یہ عجیب بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ جب یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں یا آپ کے گاؤں کا نام آتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، ہمارے ارشاد میاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جب یہ بام آتا ہے تو ان کا صاحب مہت تبرہ ہوتا ہے۔ آپ کو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علی علی کرنے والوں کو علی کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی کھلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، یہ بہت غور سے دنیا کا بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا صاحب لعنت کیوں کرتے ہیں، لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اور ایک بہت خوبصورت سا جملہ یہ کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت سا جملہ یہ کہا جاتا ہے جو اکثر و بیشتر ہر جگہ کے لیے ہوتا ہے، جہاں جہاں یہ کام ہوتا ہے وہاں وہاں کے لیے بات ہوتی ہے۔ تو نے کہا کہ صاحب آپ کو انہیں برا کہنے کا حق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کو جب نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ کو حق کیا ہے انہیں کہنے کا؟ یہ الٹی بات ہے۔ اس وقت چاہے کوئی جتنا بڑا ظالم ہو جائے لیکن یزید سے بڑھ کے ظالم نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ سنیے گا، چاہے کوئی جتنا بڑا غاصب ہو جائے لیکن حق فاطمہ غصب کرنے والے عمر سے بڑھ کے کوئی غاصب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کے غاصبوں کو برا کہنے کا حق تو انہی کو ہے جو اس وقت کے غاصب پر لعنت کریں، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ قوم ہے جو کسی غاصب کو برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ اس وقت کا غاصب ہو چاہے وہ اس وقت کا غاصب ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کو فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ الٹی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور لعنت کے لیے تو عجیب و غریب بات ہے، میں نے کہا صاحب لعنت کیجئے، لعنت کرنے کو کون منع کرتا ہے؟ تو منع نہیں کرتے ہیں تو بگڑتے کیوں ہیں بھائی؟ بگڑتے کیوں ہیں؟ پوری توجہ سنیے گا۔ ابو اعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں تحریر کیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں۔ یہ یزید کے لیے لکھا ہے انہوں نے لکھا دو بڑے گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو یزید پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ پوری توجہ سنیے گا، نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس لیے لعنت نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، کردار سے نفرت ہونا چاہیے۔ دیکھیے کردار سے نفرت ہونا چاہیے، اور کہا صاحب سزا جو ملے گی وہ کردار کو ملنا چاہیے، ذات سے کیا مطلب؟ لیکن میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مودودی صاحب اگر کوئی نیا اسلام آ گیا ہے، نیا دین آ گیا ہے تو بات الگ ہے کہ نام لے کے لعنت نہیں کرنا چاہیے، کردار پر لعنت کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو ابلیس پر لعنت ہے، ابلیسیت پر نہیں ہے۔ فرعون پر لعنت ہے، فرعونیت پر نہیں ہے۔ نمرود پر لعنت ہے، نمرودیت پر نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، نمرودیت پر نہیں ہے۔ اور کہا صاحب وہ سب ان پر لعنتیں ہیں، لیکن جن پر آپ لعنتیں کر رہے ہیں ان پر نام لے کے کہاں لعنت ہے؟ آپ سمجھے ہی نہیں۔ ایک فرعون تھا، نام لے کے لعنت کر دی۔ ایک نمرود تھا، نام لے کے لعنت کر دی۔ ایک ابلیس تھا، نام لے کے لعنت کر دی۔ اب آل محمد کے دشمن تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، کہاں تک نام لیا جاتا؟ لہذا اجتماعی لعنت کر دی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
ایک بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں میں بہت ہی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں, پوری توجہ سنیے. طلب دیکھیے یہ ہے کہ بھائی لعنت جو کی جاتی ہے, انہوں نے کہا صاحب کردار پہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ سزا جو ملتی ہے, دیکھیے سزا کسے ملتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جب لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں تو چور کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, چوری کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. قاتل کو سزا ملتی ہے یا قتل کو سزا ملتی ہے؟ ان کا صاحب قاتل کو ملے گی. آپ غور فرما رہے ہیں, یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. سزا دیں گے تو قاتل کو دیں گے, پکڑ کے لے جائیں گے چور کو پکڑ کے لے جائیں گے, سزا دیں گے چور کو دیں گے. اور جب آل محمد کے گھرانے کا چور پکڑا جائے گا تو کہیں گے کردار کو ہونا چاہیے. آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بھئی یہ کیوں چور کو سزا دی جا رہی ہے, کیوں قاتل کو سزا دی جا رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو چوری نہ ہوتی, اگر یہ نہ ہوتا تو قتل نہ ہوتا. بھئی یہی تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو فاطمہ کے گھر میں آگ نہ لگتی, اگر یہ نہ ہوتا تو حق علی چھینا نہ جاتا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد, ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے. ہمارے تو جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے تو ہے. لہذا اگر برائی کو ختم کرنا ہے تو سزا تو انہی کو ملنا چاہیے. دیکھیے سزا تو انہی کو ملنا چاہیے. اب اور آگے پڑھیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ صاحب دو طرح کے لوگ, ایک وہ کہ جو جائز سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو جائز نہیں سمجھتے ہیں. لیکن بڑا خوبصورت جملہ لکھا, اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس لیے بھی یزید پر لعنت نہیں کرتے ہیں کہ اگر انہی نے اس پر لعنت کر کے لعنت کرنے کا دروازہ کھول دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اصحاب بھی لعنت کی زد میں آ جائیں اور کچھ لوگوں کے باپ بھی اس لعنت کی زد میں آ جائیں. تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہر ایک لعنت نہیں کر سکتا. لعنت وہی کرتا ہے کہ جس کا باپ خود مستحق لعنت نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے, ایک صلوات بھیجے محمد والے. بہت طلب ہے, پھر سے پڑھ دو. دیکھیے ایک صلوات بھیجے محمد والے. آپ کو فرمائے دیکھیے ایسا آج تک نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نکتے کی فرمائش ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو اب ان کا کہنا بھی رکھ لیا جائے, اس لیے کہ آپ کے بزرگ ہیں کہ اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ وہ لعنت نہیں کرتا ہے کہ جس کا باپ خود مستحق لعنت, لیکن جس کا باپ خود مستحق لعنت. اب دو ہی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک لعنت اور دوسرے فضائل. دیکھیے فضائل سے بھی گھبراتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. میں تو بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر فضائل پڑھنے لگیے تو لوگ کہنے لگتے ہیں نصیری ہو گئے, اخباری ہو گئے, اور اگر لعنت کرنے لگیے تو لوگ کہتے ہیں فسادی ہو گئے. آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ فضائل سننا چاہتے ہیں اور نہ آل محمد کے دشمنوں پر لعنت سننا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاملہ دیکھیے یہ ہے, اب ماشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھر کے لوگ آ گئے, لہذا یہ کہ اب آپ بس ذرا سا غور کریں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ آل محمد کے لیے پیدا کیے گئے, پوری توجہ سنیے, ہم کیونکہ آل محمد کے لیے خلق کیے گئے, لہذا آل محمد کے علاوہ ہمیں کوئی کہیں نظر ہی نہیں آتا. ہم تو اٹھتے ہیں تو انہی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں تو انہی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, ہم بولتے ہیں تو صرف ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا. اور اس میں بھی اگر غور کیا جائے
تو سوائے علی کے اور کسی کے لیے ہم کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. تو بالکل صحیح بات ہے. اس میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شیعہ وہی ہے کہ جو علی کے علاوہ کسی کی گفتگو کو پسند نہیں کرتا. پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اور پورے چیلنج سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو میں اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں. پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ علی ابن ابی طالب کی بات ہے. آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب ایسی باتیں آپ کرتے ہیں کہ لگتا ہے علی ہی سب کچھ ہیں اور دوسرا کوئی کچھ نہیں. بے شک علی ہی سب کچھ ہیں، اور اگر علی کچھ نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ وہ کیا نہیں ہے. اے صلوات پڑھیں محمد والے. آپ بتائیں کہ وہ کیا نہیں ہے. اب ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، چاہے یہاں بیٹھ کے سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سوچیے گا. پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہی بات ہے کہ علی ہی سب کچھ ہے تو بے شک ہے، اور اگر علی کچھ نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ کیا نہیں ہے. اما ایک خدائی کا مسئلہ تھا تو اللہ نے وہ بھی تو نصیریوں کے ذریعے عطا کر دی. اے صلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے. آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عجیب و غریب بات ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب علی سب کچھ ہے، ہر جگہ علی علی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم. انہوں نے کہا صاحب علی کے معاملے میں خوش ہو جاتے ہیں. بے شک علی ہی کے نام پر خوش ہوتے ہیں، علی ہی کے نام پر خوش ہوتے ہیں. ذاکرین آتے ہیں علی کو خوش، علی والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. بے شک کرتے ہیں. میرا تو ایک ہی سوال ہے کہ ہم اگر اس مجمع کو خوش کرنے کے لیے علی علی کرتے ہیں تو آپ کسے خوش کرنے کے لیے علی علی نہیں کرتے ہیں؟ اے صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بھی تو ہمارے سامنے بات آئے. بے شک ہم علی علی کرتے ہیں اور ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں. بڑے الگ ہٹ کے بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. دیکھیے برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر دل میں الفت آل محمد ہے تو جب علی علی ہوگا تو چھلکے گی تو ضرور، اور نہ چھلکے تو سمجھ لیجئے کچھ اور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تمہارے نہ چھلکنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ نہیں ہے. ہی ہماری جان ہے، علی ہی ہماری زندگی ہے، علی ہی ہماری حیات ہے. دیکھیے علی ہی ہماری حیات ہے. پوری توجہ سنیے گا. علی ہی ہماری حیات ہے. علی نہ ہو تو ہم نہیں ہیں، اور علی ہیں تو ہم ہیں. اس لیے کہ ہم علی کی وجہ سے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری وجہ سے وہ ہیں، اس لیے کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سب مل کے، دیکھیے ہم سب مل کے علی علی نہ کریں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے علی علی کی آواز آئی. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اب آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ علی اور خدا کی قسم علی اور صرف علی اور بس علی. اسلام میں اگر دیکھیں تو علی کے علاوہ ہے کیا؟ اگر غور کیا جائے تو جوش ملی آبادی تو پہلے ہی کہہ چکے کہ مرد میدان ہے شہادت کے بغیر ایک قلم ایسا کہ جس میں قط نہ ہو، اور قصہ اسلام بے ذکر علی وہ لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر علی کو ہم ہٹا لیں تو اسلام میں کچھ رہ نہیں جاتا. اسلام ختم ہو جائے گا. دیکھیے دین ختم ہو جائے گا، مذہب ختم ہو جائے گا. پوری توجہ سنیے گا.
ایک ایسی صلوات بھیج دیجئے کہ جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے ان کی نیند اڑ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. اب آپ ذرا سا غور فرمائے. اس لیے کہ علی ہماری زندگی میں بستے ہیں، علی ہمارے دل میں بستے ہیں. دیکھیے دل میں بستے ہیں. لوگ مقابلے پر تو بہت لے کے آئے، انہیں بھی لے آئے انہیں بھی لے آئے، یہ بھی ایسے وہ بھی ایسے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ حدیثیں بھی خوب خوب گڑھی گئیں، فضائل بھی بہت سے گڑھے گئے. دیکھیے بہت سے گڑھے گئے. انہوں نے کہا صاحب علی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہے، یہ بھی پہلو میں بیٹھتے تھے وہ اس پہلو میں بیٹھتے تھے، یہ یوں ساتھ رہتے تھے وہ ساتھ رہتے تھے. ان کے لیے نبی نے یہ فرمایا ان کے لیے نبی نے یہ فرمایا. پوری توجہ سنیے گا سب کچھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس کے لیے جو چاہے حدیث کر لو، لیکن ساری حدیثوں کا نچوڑ زیرو ہے. دیکھیے زیرو ہے. پوری توجہ سنیے گا. دو بڑے زور و شور سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ اگر نبی کے بعد نبوت چلتی تو یہ ہوتے، اور میں تو کہتا ہوں شاید اسی لیے اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے. اس نے قصہ ہی ختم، نبوت اب آگے چلے گی نہیں. انہوں نے کہا اگر چلتی تو یہ ہوتے، لیکن کیونکہ نہیں چلی لہذا نہیں ہو سکے. لیکن نہیں ہو سکے یعنی یہ فضیلت ملتے ملتے رہ گئی. نہیں توجہ فرما رہے. فضیلت ملتے ملتے رہ گئی. سورہ برات حوالے کیا. اگر وہاں سے جبریل نہ نازل ہو گئے ہوتے اور علی کے حوالے نہ کیا گیا ہوتا تو یہی تبلیغ کرتے، لیکن نہیں کر پائے اس لیے کہ جبریل آ گئے. یہ بھی فضیلت ملتے ملتے رہ گئی. نہیں غور فرما رہے. ملتے ملتے رہ گئی. رسول اللہ اگر آخر وقت میں اگر مسجد میں نہ آ گئے ہوتے تو یہی نماز پڑھاتے، تو کیونکہ آ گئے لہذا نہیں پڑھا پائے. جب نہیں پڑھا پائے تو فضیلت ملتے ملتے رہ گئی. پورے چیلنج سے عرض کر رہا ہوں پوری حیات پڑھ ڈالیے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اور یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. ہوا کچھ نہیں پایا. جتنی حدیثیں ہیں ان سب میں یہی آپ کو ملے گا. اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا. الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں لفظ اگر لگا ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو حسنین کے لیے یہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو علی کے لیے یہ ہوتا. ہم کہتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں. نہیں توجہ فرما رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر وہاں بھی کوئی سردار ہوتا تو یہ ہوتے. ہم کہتے ہیں یہ سردار ہیں. ہم کہتے ہیں عورتوں کی قیامت تک سردار فاطمہ ہیں. ہم کہتے ہیں عین اللہ علی ہیں. ہم کہتے ہیں لسان اللہ علی ہیں. ہم کہتے ہیں وجہ اللہ علی ہیں. ہم کہتے ہیں نفس اللہ علی ہیں. ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل علی ہیں. ہم کہتے ہیں فاتح خیبر علی ہیں. ہم کہتے ہیں فاتح خندق علی ہیں. ہم کہتے ہیں ستارہ ان کے دروازے پر اترا. ہم کہتے ہیں ان کے لیے سورج پلٹا. ہم کہتے ہیں ان کے لیے تلوار اتری. ہم کہتے ہیں جبریل نے ان کے لیے قصیدہ پڑھا. ہم کہتے ہیں نبی نے اپنے دوش پر بلند کیا. دیکھیے اپنے دوش پر بلند کیا. ہمارے ہاں کوئی اگر مگر والی حدیث نہیں ہے. ہاں اگر ہے تو بس ایک ہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. بس ایک موقع. بلند تر صلوات.
یہ ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ، ایک تو میں نے کم کہا، 2 مرتبہ، ایک بار رسول نے کہا اور ایک بار تم نے کہا۔ ایک بار رسول نے کہا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا، اور ایک بار تم نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو تم ہلاک ہو جاتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، 2 مرتبہ، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ دیکھیے اب یہ بات کہ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ارے صاحب آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ علی کو بس رسول بنا دیں۔ ایسے بھی واقعات ہیں، شیخ صدوق نے بھی لکھے ہیں، دیکھیے شیخ صدوق نے بھی لکھے ہیں، شیخ توسی نے بھی لکھے ہیں، اور انہیں لکھا ہے کہ ایسے مواقع بھی آئے کہ جب لوگوں نے علی کو نبی کہا، دیکھیے ایسے موقع بھی آئے کہ جب لوگوں نے علی کو نبی کہا، تب نبی نے، حضرت علی نے انکار فرمایا، اور یہ فرمایا کہ مجھے نبی نہ کہو، دیکھیے مجھے نبی نہ کہو، اس لیے کہ نبوت کا باب بند ہو گیا۔ پھر ایک ایسی قوم پیدا ہوئی کہ جس نے علی کو اللہ کہا، علی نے اس سے بھی انکار کر دیا، دیکھیے علی نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ علی اسے کہتے ہیں جسے خدائی ملی تو انکار کر دیا، نبوت عطا ہوئی تو انکار کر دیا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تو چاہتے ہیں نبی بنا دیں، آپ تو چاہتے ہیں نبی بنا دیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں چاہا کہ علی کو کوئی نبی سمجھ لے، اس لیے کہ ہمارے علی کو اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے علی کو اس کی ضرورت ہی نہیں، پوری توجہ سنیے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں چاہا کہ علی کو کوئی نبی سمجھ لے، لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ اللہ نے اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے شب ہجرت یہ چاہا کہ ایک رات ہی صحیح علی کو نبی سمجھا جائے۔ تاریخ اسلام میں ایک رات ایسی گزری کہ جس رات میں علی کو نبی سمجھا گیا، دیکھیں علی کو نبی سمجھا گیا۔ اب یہ کہ ہم علی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ علی ہمارے دلوں میں بسا ہے۔ لوگ مقابلے پہ تو لے کے آئے، مگر ایک جملہ کہہ دوں بڑا تلخ ہے کہ جس کا بھی نام لیا وہ نام صرف زبان تک رہا، دل میں نہیں اتر پایا۔ دیکھیے دل میں نہیں اتر پایا۔ دلیل سنیے گا، بالکل فطری دلیل، اس لیے کہ آدمی جسے دل سے چاہتا ہے اسے مصیبت کے وقت پہ یاد کرتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جو دل میں رہتا ہے وہ مصیبت کے وقت پہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمیں ٹھوکر لگی تو ہم نے کہا یا علی، ہم پریشان ہوئے تو ہم نے کہا یا علی، ہم مصیبت زدہ ہوئے تو ہم نے کہا یا علی۔ اگر تمہارے بھی دل میں یہ سب رہتے ہیں تو کبھی تو ٹھوکر کھا کے انہیں پکارو، کبھی تو مصیبت کے وقت پہ انہیں پکارو۔ نہ پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں کچھ بھی بنا لو، تمہارے بھی دل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا، یہ مولا کائنات، یہ علی ابن ابی طالب، کس میں ہمت اور کس میں جرات، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث۔ ارے صاحب سوائے خیبر خندق کے آپ کو کچھ نہیں آتا؟ ہاں یہ بھی کبھی غور کیجیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ آگے نہ جانے کیا کیا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ خیبر خندق کے علاوہ اگر ہمیں کچھ نہیں آتا تو آپ کے پاس بھی چوہنے کے لیے سوائے خیبر خندق کے کچھ نہیں۔ خیبر کی لڑائی، خندق کی لڑائی
لیکن بالکل الگ ہٹ کے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کبھی اس پر غور کیجیے گا۔ خندق کے میدان میں خندق کو دی گئی، کفار نے حملہ کیا، یہ خندق کیوں کھودی جاتی ہے؟ تو ان کا سب دشمن سے بچاؤ کے لیے یہاں کے اوپر خندق کھود دی گئی۔ کیوں کھودی گئی؟ کہ اس لیے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ آ پائے، یہی تو مقصد ہے نا خندق۔ تو نے کہا صاحب یہی مقصد ہے۔ جب خندق کھودنے کا حکم دیا گیا سب خندق کھود رہے تھے، انصار بھی لگے ہوئے تھے، مہاجر بھی لگے ہوئے تھے، اور سلمان بھی تھے، سب ایک ایک ہاتھ کھودتے تھے خندق، سلمان 10 ہاتھ کھودتے تھے۔ اور جب سلمان کا یہ انداز دیکھا تو انصار نے بڑے فخر سے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور جب انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے تو مہاجرین نے کہا نہیں، سلمان ہم میں سے ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، انصار بھی صحابی ہیں اور مہاجر بھی صحابی ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں۔ انصار کہہ رہے ہیں مہاجرین جھوٹ بول رہے ہیں، سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجرین کہہ رہے ہیں انصار جھوٹ بول رہے ہیں، سلمان ہم میں سے ہے۔ آپ ہمیں حدیث سنا رہے ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں سب آسمان کے تارے ہیں، ایک تارا دوسرے تارے کو جھوٹا کہہ رہا ہے، بتائیے ہم لوگ کیا کریں؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ انصار صحیح کہہ رہے ہیں تو مہاجرین کو جھوٹا سمجھیں، اور اگر ہم کہیں مہاجرین صحیح کہہ رہے ہیں تو انصار کو جھوٹا سمجھیں، اور ہم نے اگر کسی کو جھوٹا کہہ دیا تو آپ ہنگامہ کرنے پر تیار۔ تو ہم نے کہا رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ذرا فیصلہ کر دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جھگڑا کیا ہے؟ انصار نے کہا یہ ہم میں سے، مہاجرین نے کہا ہم میں سے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ تم میں سے نہ تم میں سے، سلمان و منا اہل البیت، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، تو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اب یہ خندق کھودی گئی، رسول اللہ کے حکم سے کھودی گئی، تو رسول کیا چاہتے تھے؟ کہ رسول چاہتے تھے کوئی ادھر سے ادھر نہ آئے۔ خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب یہاں کے اوپر بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، کہ ان کا نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے شاید تبرک ہو جائے اور ان کو اصالہ ثواب بھی ہو جائے۔ بڑی عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رسول کا کوئی کام عبث نہیں ہو سکتا، رسول جس عمل کو جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد پورا ضرور ہوگا۔ وہ کہتے تھے اگر خندق بیچ میں اس لیے کھودی گئی کوئی ادھر سے ادھر نہ آئے تو پھر رسول اللہ کے کھدوانے کے بعد کوئی ادھر سے ادھر آ نہیں سکتا تھا، مگر عمر آ گیا، عمر ابن عبد ود خندق پار کر کے ادھر آ گیا۔ وہ کہتے تھے خندق کو پار کر کے عمر کا آ جانا یہ بتاتا ہے کہ رسول نے خندق اس لیے نہیں کھدوائی تھی کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ آئے، بلکہ اس لیے کھدوائی تھی کوئی ادھر سے ادھر نہ جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ جا سکا۔ یہی ایک جنگ ہے جس میں بھاگ نہیں پائے، بھاگ نہیں پائے۔ خندق کا ایسا حصار تھا کہ بھاگ نہیں پائے۔ علامہ ساجد نقوی صاحب بڑی عجیب بات یہاں خندق کے میدان کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ میرے علاوہ کوئی جلدی پڑھے گا بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ بڑی عجیب بات انہوں نے بیان کی۔ ان کا خندق کے میدان میں عمرو ابن عبد ود آ گیا،
خندق پار کر کے آ گیا. رسول خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب کا مجمع ہے. آپ کیا خاموش ہوں گے جیسا وہاں سناٹا تھا, اس لیے کہ عمر آ گیا تھا. عمر کھڑا تھا, عمر کہہ رہا تھا آؤ, رسول کہہ رہے تھے جاؤ. کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے پر تیار ہی نہیں تھا. ایسا لگتا تھا کہ سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر سر ہلا دیا تو وہ اڑ جائیں گے. لہذا سب خاموش بیٹھے تھے. رسول کہہ رہے تھے جاؤ. ایک کا نام لے کے کہا تم چلے جاؤ. عمر بلا رہا ہے, انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں یہ 1000 آدمیوں سے تنہا لڑتا ہے. دنیا کا قبلہ یہ تنہا لڑتا ہے. پیور فضائل کا گوشہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور فضائل کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک ہمارے فضائل کو سمجھنے کے متحمل لوگ نہ مل جائیں اس وقت تک فضائل نہ بیان کروں. اسی لیے ہم شارٹ کٹ مناظرہ پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں. آج آپ کو دیکھا ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں, پیور بالکل فضائل کا گوشہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ابھی کہا کہ جاؤ, پھر کہا 1000 آدمیوں سے تنہا لڑتا ہے, ہم کہاں چلے جائیں. دوسرے سے کہا تم چلے جاؤ, میں کہا ہم بھی نہیں جا سکتے. تیسرے سے کہا تم چلے جاؤ. ایک ایک سے کہہ رہے ہیں. عمر وہاں کھڑا انتظار کر رہا ہے خیمے کے باہر, خیمے کے باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. اور مقتل یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے نیزے کو خیمے کے دروازے کے پردے میں چبھویا اور چیخ کے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے. تب نبی نے ایک ایک سے کہا کہ جاؤ جاؤ جاؤ, لیکن جملہ یہ تھا کہ کون ہے کہ جو اس کتے کو قتل کر دے. یہی جملہ ہے, کون ہے کہ جو اس کتے کو قتل کر دے, کون ہے جو اس کتے کو قتل کر دے. علامہ عرفان حیدر عابدی کہتے تھے کہ اتنی جنگیں ہوئیں کبھی رسول اللہ نے کسی کو کتا نہیں کہا. صاحب خلق عظیم ہے یہ, رسول کسی کو کتا نہیں کہتے چاہے جتنا بڑا دشمن ہو. لیکن اسے کتا کہا, کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, چونکہ یہ دروازے پہ کھڑا ہو کے چیخ رہا تھا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی نظر میں وہ کتا ہے کہ جو دروازے پر آ کے چیخے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. یہ دروازے پر چیخ رہا تھا. لہذا فرمایا کون ہے جو اس کتے کو قتل کر دے. ایک ایک سے کہتے رہے. آخر میں عامر نے کہا کہ محمد آپ کے اصحاب تو نہیں آئیں گے مجھ سے لڑنے, ان میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئیں, اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ رہ کے ہمیں سمجھ چکے ہیں. یہ توجہ فرمائی, وہ نہیں آئیں گے. آپ بھی نہ آئیے, جملہ سنیے گا, آپ بھی نہ آئیے, آپ اپنے اللہ کو ہمارے مقابلے پر بھیجیے. نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ اللہ کو ہمارے مقابلے پر بھیجیے, آپ اللہ کو ہمارے مقابلے پر بھیجیے. اب نبی نے اصحاب کی طرف سے نظر ہٹائی اور علی کی طرف دیکھا اور آواز دی, علی اب تم اٹھو. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, اب تم اٹھو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب یہ اللہ کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہے. اے صلوات بھیجے محمد والے. لہذا جب اللہ کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہے تو اب وہی تو جائے گا مقابلے پر جو ید اللہ ہو. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. یہ خندق. اس کے بعد اور آگے بڑھیے. خیبر بس پڑھ چکا, بس ذرا سے متوجہ ہو جائیں. خیبر کی لڑائی بھی عجیب و غریب, 39 دن تک لڑی گئی. کچھ لوگوں نے کچھ کم دن لکھے ہیں.
کبھی لڑی گئی ہوگی. یہ تو طے ہے کہ جے دن بھی لڑی گئی فتح نہ ہو سکی. لیکن فتح نہ ہو سکی. خیبر کی لڑائی فتح نہ ہو سکی. یہاں پر دو طرح کی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ مدینہ ہی میں ٹھہریں، اس لیے علی مدینہ میں رہ گئے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ کوئی اور وجہ تھی جس وجہ سے علی مدینہ میں رہے. خیر مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، چاہے یہ مانیے چاہے وہ مانیے. یہ طے ہے کہ خیبر کے میدان میں علی نہیں گئے تھے. اتنی لڑائیوں میں ایک لڑائی ایسی ہے کہ جس میں علی موجود نہیں تھے. نہیں توجہ فرما رہے. علی موجود نہیں تھے، چاہے نبی کے روکنے سے رکے ہوں یا کسی وجہ سے رکے ہوں یا جیسے بھی رکے ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں. خیبر کے میدان میں علی نہیں تھے. لیکن خیبر کے میدان میں علی نہیں تھے، صرف رسول اللہ تھے اور اصحاب تھے. یہ اور اصحاب تھے، رسول تھے اور اصحاب تھے، رسول تھے اور اصحاب تھے، اور تو کوئی نہیں تھا. اور کوئی نہیں تھا. اللہ آواز دے رہا ہے قرآن میں کہ میرے حبیب ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے، ہر موقع پر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تنہا نہ چھوڑیں گے تو خیبر میں بھی اس نے نہیں چھوڑا تھا. تو خیبر میں اللہ بھی تھا اور رسول بھی تھے. اصحاب جاتے تھے اور واپس آتے تھے. جتنی تیزی سے جاتے تھے اس سے زیادہ تیزی سے واپس آتے تھے. لیکن اس سے زیادہ تیزی سے واپس آتے تھے. 39 دن تک لڑائی چلی. اللہ تھا، رسول تھے. آخر میں علی کو بلانا پڑا اور جب علی آئے تب خیبر میں کامیابی ملی. یہی تو ہے خیبر کی لڑائی. کہاں یہی ہے. اب میرا سوال ہے کہ کیا اللہ اور رسول کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر علی نہیں ہوں گے تو خیبر فتح نہ ہوگا؟ کیا معلوم تھا؟ جب معلوم تھا تو پہلے ہی لے کے کیوں نہیں چلے؟ یا پہلے ہی دن علی کو کیوں نہیں بلا لیا؟ بھائی کیوں نہیں بلا لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی جانتا تھا کہ خیبر بغیر علی کے فتح نہیں ہوگا، اور رسول بھی جانتے تھے کہ بغیر علی کے خیبر فتح نہیں ہوگا. ناد علی پڑھنا پڑے گی، علی کو بلانا پڑے گا. تو پھر پہلے سے کیوں نہیں بلایا؟ تو شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور رسول مل کے ہمیں کچھ بتانا چاہتے تھے. یہ کوئی اشارہ تھا. اللہ تھا یعنی لا الہ الا اللہ تھا، رسول تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ تھا. آپ نے غور فرمایا علی ولی اللہ نہیں تھا. یعنی خیبر کے میدان میں پیور مسلمانوں والا کلمہ تھا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خیبر فتح ہوا؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں. بھائی خیبر فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول ہمیں مل کے بتانا چاہتے تھے کہ بھائی بغیر علی ولی اللہ کے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہ جوڑو گے خیبر میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو محشر میں کیا کامیاب ہو گئے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے. اور خدا کی قسم اسی کلمے کو بچایا کربلا کی سرزمین.
حسین ابن علی نے بھرا ہوا گھر لٹا کے لاشوں پر لاشیں اٹھا کے جنازوں پر جنازے حسین نے اٹھائے. عزیزوں ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ مجلسیں شہزادی کے سلسلے میں شروع کی گئی. رو لیجئے اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں تربت فاطمہ پر بیٹھ کے رونے کا بھی کسی کو اختیار نہیں. آئے مظلومہ بی بی رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کیا عالم. رسول اللہ کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے. شہزادی یہ نوحہ پڑھتی تھیں کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو مثل تاریخ رات کے ہو جاتے. میں کیا مصائب عرض کروں. کافی عرصے سے یہ مجالس ہو رہی ہیں. خدا آپ کو زندہ اور سلامت رکھے کہ ان دنوں میں آپ اس بی بی کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں جس بی بی کو اپنے باپ کا ماتم نہ کرنے دیا. فاطمہ کو نہ رونے دیا گیا رسول اللہ پر. اور سکینہ کو نہ رونے دیا گیا حسین پر. کہ گھرانہ جب مظلوم گھرانہ ہے کہ ظلم بھی کرتے رہے اور رونے بھی نہ دیا گیا. میں کیا عرض کر دوں آپ کے سامنے. اور آج مجالس کا پہلا دن ہے. صبح سے آپ نے حسین پر آنسو بہائے, شہزادی پر آنسو بہائے, گریہ کیا. حسین کی والدہ پر آنسو بہائے ہیں آپ. حسین کی ماں کا ماتم کیا ہے آپ. خدا غریق رحمت کرے ہمارے عادل صاحب کو, ان کے ساتھیوں کو جو بڑا اہتمام کرتے تھے ان مجالس کا. اگر ان پر روئیں, آنسو بہائیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آنسو کے قطرے ضائع نہیں جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی حسین پر روتا ہے تو فاطمہ پرسے کے لیے آتی ہیں, اور جب فاطمہ پر روئیں گے تو حسین پرسے کو آئیں گے. اور خالی حسین نہ آئیں گے بلکہ امام حسن بھی ہوں گے, آقا عباس بھی ہوں گے, مولا علی بھی آئیں گے کہ ہائے فاطمہ اس دنیا سے گزر گئے. سب سے بڑی مصیبت تو یہی تھی کہ فاطمہ چاہتی تھی کہ رسول کے پہلو میں دفن ہو جائیں. امت نے نہ ہونے دیا. امت نے نہ ہونے دیا. دوسری مصیبت آپ سنیں گے, کہا تھا یا علی میری قبر پر ایک چراغ روز جلا دیجیے. آج فاطمہ کی تربت پہ چراغ ہے, آج قبر پر کوئی چراغ نہیں جل رہا ہے. آج شوال وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں قبے کو گرا دیا گیا. خالی فاطمہ نہیں, فاطمہ کے 4 بیٹے بھی ہیں کہ جن کی تربتیں بے سایہ ہیں, جن کی تربتوں پر سایہ نہیں ہے, جن کی تربتوں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. عزیزوں جب آپ سنتے ہیں کہ روضے کو گرا دیا گیا, مسمار کر دیا گیا, تو آپ کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں.
آپ نے خالی روزے کے گرنے ہی کی بات تو سنی ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات تو سنی ہے، تب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ذرا اس بہن کے دل سے پوچھئے جس نے بھائی کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاں روئیے، رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ بڑی مظلومہ بی بی ہے فاطمہ، میں کیا عرض کروں، ان کی مصیبت کا اندازہ یوں لگائیے کہ علی جیسا صابر آقا چیخ مار کے رویا، چیخ مار کے روئے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ چیخ مار کے روئے، کہ امام نے پھر چیخیں مار مار کے یہ بیان فرمایا کہ میں کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، فاطمہ کی پسلیاں شکستہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ شہزادی کے مصائب ہی عرض کر دوں اور مجلس کو تمام کر دوں، میں کیا عرض کروں۔ ہاں عزیزو، رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ فاطمہ گھر میں عجیب و غریب انداز سے ہیں، گھر کے سارے کام کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی گھر میں تشریف لائے، اور جب علی آئے تو شہزادی نے فرمایا یا علی بیٹھ جائیے۔ علی بیٹھ گئے، فاطمہ سامنے بیٹھی، غور سے علی کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یا علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ علی رونے لگے، رو کے فرماتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہ ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، بابا آئے تو کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ علی روتے رہے، وصیتیں سنتے رہے، پھر علی اٹھے اور اٹھ کے مسجد میں آ گئے۔ ادھر شہزادی نے اسما کو بلایا، اسما یہاں آؤ۔ اسما قریب آئی کہ اسما جس جہاں سے یہاں جنازہ اٹھتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک تابوت کی شکل بنا کے دکھائی۔ شہزادی یہ دیکھیے، دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، تڑپ کے فرمایا کہ اسما جس طرح سے تم نے میرا پردہ رکھا ہے خدا تمہارا بھی پردہ رکھے۔ آپ کو کچھ یاد آیا؟ ہاں ہم سب کا دل یہی کہہ رہا ہے کہ شہزادی اگر یہ دعا دینا ہے تو اسما کو نہ دو، اسما تو کربلا سے پہلے چلی جائیں گی۔ یہ دعا دینا ہے تو زینب ام کلثوم کو دے دو، اس لیے کہ زینب ام کلثوم بے ردا دیار بدیار گھمائی جائیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تلاوت کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں گئی۔ اے اسما میرے بچے آئیں گے، انہیں پہلے کھانا کھلانا، پھر انہیں بتانا، اس کے بعد انہیں بتانا کہ میں اس دنیا سے گزر گئی۔ یہ کہنے کے بعد شہزادی حجرے میں گئیں، دروازے کو بند کیا، اسما سنتی رہی، آواز کا آنا بند ہوا۔ اسما نے پکارا اے نبی کی بیٹی، کوئی جواب نہ ملا۔ کہا حسنین کی ماں، کوئی جواب نہ ملا۔ علی کی زوجہ، کوئی جواب نہ ملا۔ گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ شہزادی اس دنیا سے گزر گئی ہیں۔ گھر کا دروازہ اسی وقت کھلا، حسنین گھر میں داخل ہوئے۔ ادھر اسما نے حجرے کا دروازہ بند کیا، دسترخوان بچھا دیا، حسنین کو آواز دی بچوں آؤ کھانا کھاؤ۔ حسنین دسترخوان پہ آ کے بیٹھے، غور سے کھانے کو دیکھا، پھر اسما سے کہا اسما تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کبھی کھانا کھایا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اسما نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ کی والدہ نے یہی فرمایا تھا کہ اسما میرے حق کا واسطہ یہ بتاؤ کہ میری اماں کہاں ہیں؟ میں اتنا کہنا تھا۔ اسما نے حجرے کی طرف دیکھا، آواز دی شہزادی اب آپ کا حسین آپ کا واسطہ دے رہا ہے۔ میں اتنا سننا تھا کہ حسنین حجرے میں داخل ہوئے۔ خدا کسی بیٹوں کو نہ دکھائے کہ جو حسنین نے دیکھا کہ فاطمہ اس دنیا سے گزر چکی ہیں، اور روتے ہوئے مسجد میں آئے، باپ کے پہلو سے لپٹ گئے، اے بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ علی آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، محسن مسجد میں لا کے رکھا۔ بچوں آؤ اپنی والدہ کا آخری دیدار کرو۔ زینب آئی،
اپنے آپ کو ماں کے اوپر گرا دیا. اما خدا حافظ. ام کلثوم نے لپٹ کے رونا شروع کیا. امام حسن نے قدموں پر سر رکھ دیا. حسین ایک گوشے میں کھڑے رہے. علی نے آواز دی اے بیٹا حسین تم کیوں نہیں آتے؟ حسین نے کہا بابا اگر کہیں تو کچھ بات کر لیں. ہاں میرے لال تمہیں اختیار ہے. غور سے جنازے کو دیکھا. آواز دی اماں آپ تو جانتی ہیں آپ کا حسین آپ کے پاس اس وقت آتا تھا جب آپ آواز دیتی تھی اے اماں اگر حسین سے ملنا ہے تو حسین کو پکارو. جب تک نہ پکارو گی حسین نہ آئے گا. جنازے سے آواز آئی میرے حسین آ میرے حسین آ. اماں ایسے نہیں آغوش پھیلا کے پکارو. بیت اللہ کہنا تھا. جنازے میں حرکت ہوئی. بندے کفن ٹوٹے. دونوں ہاتھ باہر نکلے. آ میرے حسین آ میرے آغوش میں آ جا. حسین چلے اپنے آپ کو ماں کے اوپر گرایا. اے اماں آج ہم آ گئے 61 ہجری میں چلی آنا. یہی وجہ تھی جب شمر کا خنجر چل رہا تھا ایک ماں کے تڑپنے کی آواز تھی اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے میرے بچے کو ذبح نہ کر.